تجھے کتنے سال بعد ملی ہوئی اولاد جس سے پھر بھی دور ہیں، وہ مکہ میں پل بڑھ رہا ہے، آپ فلسطین میں ہیں، اب حکم کیا ہوا کہ 1000 کلومیٹر کا سفر کرو، اولاد کو دیکھنے کے لیے نہیں، اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ اس طرح کی آزمائش، اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں واقعات، لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یقیناً خطبہ حضرات، علماء حضرات سے انہی دنوں آپ نے یہ باتیں سنی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ جو آزمائش تھی بیٹے کو قربان کرنے کا جو حکم تھا، یہ بہت کھلی بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان بھی تاکید کے لیے ہے، لا ہوا لام کا لفظ بھی یہاں تاکید کے لیے ہے، اور پھر خالی آزمائش نہیں کہا، بلاء المبین کہا، بہت کھلی آزمائش۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید در تاکید فرمائی کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم تو سن لیتے ہیں بس، ہمیں کسی سے قربان کرنے کا حکم ہوا، جناب ایک گائے قربان کر دو، بکرا قربان کر دو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری کے حساب سے ہے۔ نبی تھے تو ان کا امتحان بھی بہت بڑا تھا، اور اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے ان کا ذکر پوری امت میں بعد والوں کے لیے جاری کر دیا۔ بتانا میں چاہ رہا تھا کہ جب آزمائشیں آتی ہیں، تقوی کا امتحان وہاں ہوتا ہے، اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اور رزق سے کمی کی جو ہے وہ آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، حتیٰ کہ ہم پہچان لیں کون ہیں جو جد و جہد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، اور کون ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، تاکہ ہم انہیں چن لیں۔ ان آزمائشوں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے چنتا ہے، پھر انہیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے اپنے اس وقت کو جب وہ آزمائش میں تھا، تو کہتا ہے پتہ نہیں وہ وقت میں نے کیسے گزارا، لیکن اگر وہ نیکی میں گزار لیا، اللہ کی اطاعت میں گزار لیا، گناہوں سے دور رہتے ہوئے گزار لیا، تو وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو حضرات گرامی، تقوی کے حوالے سے ایک اور عالم دین ایک آسان سا مفہوم بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تقوی اگر صحیح سے سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لو کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی نیکی میں استعمال کرو، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے نعمت دی، آنکھوں کی نعمت، آنکھوں کا تقوی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اس کے معاملے میں کہ اسے غلط جگہ استعمال نہ کرو۔ کانوں کا تقوی یہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، جس کے پاس نہیں اس سے مل کے دیکھیے ایک مرتبہ، اسی لمحے احساس ہوگا کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کیا چیزیں سننا حرام ہے، کیا چیزیں سننا جائز ہے۔ زبان کی نعمت، اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ قدم چلنے کی نعمت، ہاتھوں کی نعمت، ان تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہ کرنا، ان تمام اعضاء کا تقوی ہے حقیقت میں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ چلیں جی تقوی سمجھ میں آ گیا، تقوی کی تاکید بھی سمجھ لی، اب اگر ہم متقی بندے بن جائیں گے تو کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا ہمیں، کیوں ہمیں تاکید کی گئی بار بار متقی بندے بننے کی؟ کیا قیامت کے دن ہی خالی اس کی بھلائیاں ملیں گی یا دنیا میں کچھ حاصل ہوگا؟ آئیے آپ کے سامنے تقوی کے بیش بہا فائدے اور ثمرات میں سے صرف 5 فائدے ذکر کرتا ہوں۔ کوشش کریں یہ فائدے مجھے اور آپ کے ذہن میں رہیں، یاد رہیں۔ جب انسان نیکی کے عمل میں سست پڑ رہا ہو، ان فائدوں کو ذہن میں لے آئے، انشاءاللہ اس میں تیزی آ جائے گی، ہمت بن جائے گی۔ کہیں گناہ کی طرف دل مائل ہو رہے ہوں، ان فائدوں کو اپنے سامنے لے آئے، انشاءاللہ اس سے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں متقی بندوں کو؟ جو اللہ کے یہ متقی بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتے ہیں؟ 5 فائدے اور ثمرات متقی بندوں کے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی ہر مسلمان سے ملے، کیا اللہ سے محبت ہے؟ یقیناً ہر مسلمان کہے گا جی جناب محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، یقیناً محبت ہے، سب سے زیادہ بڑھ کے محبت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے؟ یقیناً کوئی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہاں جی یقیناً ہے اللہ کو مجھ سے محبت، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جو اللہ کے متقی بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر کسی کے سامنے یہ بات کہہ دی جائے کہ بھئی فلاں شخص کو علاقے کا فلاں بڑا بندہ یا شہر کا فلاں بڑا بندہ وہ جانتا ہے، میں اور آپ شاید اس شخص کی طرف رشک کی نگاہوں سے دیکھیں۔ خالی کیا کہا گیا کہ وہ شہر کا بڑا بندہ ان کو جانتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ملے، بولے بھائی یہ دیکھو موبائل پہ نمبر دیکھ رہے ہو، یہ اس بندے کا نمبر ہے، میں نے اس کو ایک بار میسج کیا، اس نے مجھے جواب بھی دیا، ایک دو بار میری ان سے فون میں بات ہو چکی۔ لوگ بولیں گے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، صرف وہ بڑا بندہ آپ کو جانتا ہے، لوگ اس سے فخر کرتے ہیں کہ میرا اسے تعلق ہے، کیا وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کیا وہ آپ کے لیے جان نچھاور کرتا ہے، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے جب محبت فرما لیں گے تو پھر بتائیے ان کی کون سی تکلیفیں باقی رہیں گی، بتائیے زندگی کے کون سے غم انہیں ملیں گے۔ اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اور یہی بندے اللہ کے اولیاء اللہ بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، اولیاء اللہ کا لقب عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کچھ خاص لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہی اولیاء اللہ تھے۔ یقیناً وہ ہیں جو نیک لوگ ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، یقیناً وہ اولیاء اللہ ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف قرآن نے کوئی بہت باریک اور بہت پیچیدہ بیان نہیں کی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ہی انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا، جو زندگی گزر گئی اس کے بارے میں گھبراہٹ نہیں ہوگی کیونکہ نیکی کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہوں گے، ولا هم يحزنون، نہ ہی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی ان کو فکر لاحق ہوگی، جانتے ہیں کہ اسی عمل پہ اگر رہتے ہوئے زندگی گزار دی تو جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہیں اولیاء اللہ۔ اب اللہ نے کہا کہ کون ہے اولیاء اللہ، یہ جن کی یہ کیفیت بیان کی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان لے کر آئے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے تھے، یہ ہیں اولیاء اللہ۔ تو جو گناہوں سے بچنے والی زندگی ہے، نیکی میں راغب ہونے والی زندگی ہے، یہ ہے ولایت والی زندگی۔ اس کے ذریعے یہ ولایت کا مقام حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقوی کا ایک فائدہ کہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی متقی بندے کے معاملات میں آسانیاں اور ہر طرح کی راحتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ملتے ہیں، ہو سکتا ہے حاضرین میں سے اکثر کا یہ معاملہ ہو، کس کس طرح کی پریشانیوں میں شکار ہیں۔ رشتوں کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، گھروں کے مسائل ہیں۔ آج کل تو لوگوں کے زبان میں اکثر شکوے اسی طرح کے ہوتے ہیں، یہی غم و فکر اکثر ہمارے رہتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا متقی بندہ بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیاں فرما دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت اس کا وعدہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تاکید فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور اس کے معاملات آسان فرما دیں گے۔ آسانی کیا ہے؟ اس میں راحت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں برکت ہے۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ اگر لاکھ ہیں تو وہ 50 لاکھ بن جائیں گے، نہیں، اس لاکھ میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دے گا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا، اس کے اندر انسان کا دل مطمئن ہوگا، اس کے اندر اس کا دل عبادت کی طرف راغب ہوگا، اس میں اسے دنیا کے خوف، دنیا کے جھگڑے، دنیا کے معاملات اور اس کے ٹانگیں کھینچو، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کا کام خراب کر دو، اس کے بارے میں برائیاں کرو، یہ ساری ٹینشنیں پریشانیاں اس کی زندگی سے نکل جائیں۔ یہ آسانیاں ہیں زندگی میں، اسے اولاد سے خوشی ملے گی، سعادت ملے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ بہت سے کروڑوں والے جو ہیں وہ اولاد کو بددعائیں دے رہے ہیں، وہ اولاد سے جان چھڑانے کی کوشش میں ہیں، وہ لوگوں سے وظیفے پوچھ رہے ہیں کہ اولاد کو تابع کرنے کی کیا کوشش کی جائے، کروڑوں موجود ہیں۔ اس لیے معاملات میں آسانی یاد رکھیے گا، برکت ہے، سعادت ہے اور دل کا سکون ہے، یہ معاملات میں اللہ رب العزت آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اور رزق کی سب سے بڑی تنگی، سب سے زیادہ شکایت دنیا میں انسان رزق کی کرتا ہے۔ جو یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی رزق کی کرتا ہے، جو ٹھیلا لگا رہا ہے وہ بھی رزق کے لیے پریشان ہے، جو بڑے سے بڑے عہدے پہ فائز ہے اسے بھی رزق کی ہی تلاش ہے، ہر انسان کو، میں آپ سب۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام جو کہ عابدہ تھیں، ولیہ تھیں، تقیہ تھیں، متقیہ خاتون تھیں، محراب میں بیٹھی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں اور اسی قسم کے اعمال میں ہر وقت مصروف رہتی ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے جب زکریا علیہ السلام آتے جو کہ نبی تھے، دیکھتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی آتے دیکھتے طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی آسائشیں ان کے پاس موجود ہیں۔ کہتے قال یا مریم، یہ قرآن میں موجود ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں آپ بولے نہیں کوئی رکھ جاتا ہوگا،
پتہ نہیں چلا کسی نے دے دیا ہوگا، نہیں، اس پہ ایمان اسی طرح لائیے۔ انا لکی ھذا، اے مریم یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ کون لا کے دے رہا ہے تمہیں؟ محراب میں بیٹھ کے تمہیں رزق مل رہا ہے؟ کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے۔ تو اللہ تعالیٰ متقی بندوں کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، میں اور آپ متقی بندے بنے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان وعدوں کی تکمیل کو ہوتا دیکھیں۔ یہ دوسرا ثمرہ، دوسرا فائدہ، معاملات میں آسانی، رزق میں فراوانی متقی بندوں کے لیے۔ تیسرا فائدہ اور تیسرا ثمرہ تقوی کا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی بندوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آپ شاید تعجب کریں، ابھی ہم نے تقوی کے بارے میں بتایا کہ وہ تو گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں تقوی والوں کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، کیا مطلب؟ تو گناہ بھی کرتے رہے ہوں گے اور متقی بھی ہوں گے؟ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ انسان ابن آدم ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، وہ معصوم نہیں بن سکتا، وہ گناہوں سے پاک ہرگز نہیں ہو سکتا، گناہ پھر بھی اس سے ہوں گے، لیکن کیا متقی بندہ ہونے کی کمال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا متقی بندہ بنتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کی جو کوتاہیاں ہیں، جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بہت بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو متقی بندے سے اگر گناہ بھی ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک جو متقی بندے ہیں، جب شیطان کا ایک ٹولہ یا شیطان کی کچھ سازشیں انہیں چھوتی ہیں، شیطان کے موقع آتے ہیں، حرام کے موقع آتے ہیں، حرام چیز دیکھنے کے موقع آتے ہیں، سننے کے موقع آتے ہیں، کمانے کے موقع آتے ہیں، متقی بندوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فوراً سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اس کی آگاہی ڈال دیتا ہے، نہیں نہیں یہ میں نے نہیں کرنا، نہیں نہیں یہ گناہ کا کام ہے، نہیں میں نے اس طرف نہیں جانا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی لاکھوں نعمتوں کا میں یہ جزا دوں، نہیں نہیں میں نے اس طرف نہیں جانا۔ تذکروا، فوراً یاد دہانی آ جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فوراً دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، فوراً بصیرت ان کو اس موقع پر نصیب ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا فائدہ، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ چوتھا تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی بندوں کو علم عطا فرما دیتے ہیں، شریعت کا علم، کتاب و سنت کا علم اور بصیرت کا علم، اور وہ علم جس کے ذریعے انسان اس زندگی کو صحیح طرح گزار سکے۔ یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرما دے گا۔ آپ سوچئے، بے شمار لوگ ہمارے سوسائٹی میں ہیں جو دین کی باتیں کرنے والے ہیں، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے بہت سے نظریات ایسے ہیں جو دین کے بالکل مخالف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے بہت سے تصورات ایسے ہیں، دین اس کے بالکل خلاف بات کر رہا ہے، اور وہ اس کے خلاف بات کر کے سمجھ رہے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بصارت سے محرومی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح علم کی توفیق چھن گئی کہ وہ شرک کو توحید بنا بیٹھے، اور توحید کو شرک قرار دینے والے لوگ بھی ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو اس لیے صحیح علم جس کے ذریعے انسان کو بصیرت ملے، یہ بھی تقوی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ نے جو کاموں کا حکم دیا ان کو بجا لاؤ گے، جن سے منع کیا ان سے بچ جاؤ گے، کیا ملے گا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان دے دیں گے۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق کہا جاتا ہے، وہ بھی فرقان سے ہی نکلا ہے، مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تمہیں اس بات کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے کہ تم حق کو پہچان لو گے اور باطل کو پہچان لو گے، ایسے گمراہ نہیں ہوگے کہ حق سمجھتے ہوئے باطل پر عمل کرنا شروع کر دو، ایسے گمراہ نہیں ہوگے کہ باطل کو حق سمجھنا شروع کر دو اور حق کو باطل سمجھنا شروع کر دو، بلکہ فرقان عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ کب؟ جب تم اللہ کے متقی بندے بنو گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرات گرامی، ہماری نظر میں دنیا کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں بہت تعلیم ہے یا جو بہت سال سے تجارت کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں انہیں صحیح بصارت مل گئی، انہیں صحیح دنیا کی سمجھ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے انٹلیکچوئلز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی نظر میں نہیں،
فرقان، بصیرت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں۔ انہیں صحیح معنوں میں پتہ ہوتا ہے کیا چیز درست ہے اور کیا چیز غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قابل تعریف بندے ہیں۔ تو چوتھا فائدہ ثمرہ تقوی کا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، علم کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری فائدہ جس پہ بات ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جنت اور اس کی ساری نعمتیں بھی اپنے ان متقی بندوں کی رکھی ہیں۔ ان للمتقین مفازا، بے شک قیامت کے دن یہ متقی بندے کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں شاید لوگوں نے بولے درویش آدمی ہے، اسے دنیا کا پتہ کچھ نہیں ہے، یہ تو بس نیکی کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو بس اسلام کی باتیں کر رہا ہے، اس کو تو بس عبادت میں ہی دل لگا ہوا ہے، دنیا کا سمجھتا ہی نہیں ہے، معاشرے کے کیا چلن ہے اسے پتہ کچھ نہیں ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک جو کامیاب ہوں گے، اصل کامیاب قیامت کے دن وہ اللہ کے متقی بندے ہوں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے متقی بندوں کے بارے میں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لے جاؤ یہ میرے متقی بندے، ان کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، پورا گروہ کھڑا ہوا ہے متقی بندوں کو، حکم ہوا قیامت کے دن فرشتوں سے کہ جاؤ انہیں جنت کی طرف لے جاؤ۔ پھر ان کا پورا مکالمہ ہے سورہ زمر کے آخر میں، آپ پڑھیے ایمان تازہ ہو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو قیامت کے دن اکرام فرمائیں گے، فرشتے ان کے دروازے کھولیں گے اور انہیں کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، تم تو بہت ہی پاکیزہ مقام والے لوگ ہو، آؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کامیابیاں ہیں اور نجات ہے وہ بھی انہی متقی بندوں کے لیے ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ فرماتے ہیں وہ جنتیں، وہ اونچی مقام والی رتبے والی جنتیں ہم ان بندوں کو ان کا وارث بنائیں گے، اس کے حقدار بنائیں گے، من کان تقیا، جو اللہ کے متقی بندے ہوں گے، گناہوں سے چھوڑنے والے، گناہوں سے بے رغبت اور نیکی کی طرف مائل ہونے والے۔ تو یہ 5 ثمرے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، یاد دہانی کے طور پہ دوبارہ سے ذکر کر دیتا ہوں، یاد کر لیجئے، دوسروں کو بتائیے، ان فوائدوں کو سامنے رکھیے، انشاءاللہ نیکی کی طرف رغبت بھی ہوگی اور گناہ سے جو ہے باذن اللہ بے رغبتی بھی پیدا ہوگی دل میں۔ پہلا فائدہ، متقی بندوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، متقی بندوں کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا متقین کا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی متقین کو صحیح علم سے نوازتے ہیں، بصیرت مل جاتی ہے، فرقان انہیں عطا ہو جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو صحیح راہ پہ گزارتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی متقین بندوں کو کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اپنے ان محبوب متقین بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام بھلائیاں اور تمام طریقے جو قرآن میں ہیں، جو آپ کے فرامین میں ہیں، ان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جس چیز سے آپ نے منع فرمایا اس کے نقصانات ہی ہیں، اس میں ہر قسم کی برائیاں ہی ہیں، چاہے ہمیں آج نظر آئے چاہے نہ آئے، اس میں برائی ہی برائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔